اور آج ہم ریئیکشن کر رہے ہیں غزوہ ہند. لیٹس گو. ایک بہت بڑا ملک ہے جو سب سے طاقتور سپر پاور، جس کے پاس اسلحے، ہتھیار، میزائل، پیٹرول بم سب کچھ ہے، اور دنیا کے معاشی حالات میں سب سے بڑا اکنامک اس کی سب سے اچھی، پوری دنیا وہاں جانے پر فخر کرے. اتنی طاقتور حکومت، اور لڑتی ہے ایک بہت کمزور ملک سے جس کے معاشی حالات خراب ہیں، جن کے ہاں پولیس نام کی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں حکومت اسٹیبلش نہیں ہے، جن کے ہاں فوجی نظام نہیں ہے، جن کے ہاں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. اقوام متحدہ خود کہتی ہے 3 کروڑ کی آبادی تقریباً افغان کی، آدھی آبادی کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پانی روٹی اس کی بھی ضرورت ہے. اتنا غریب ملک ہے، مال میں کوئی چیز نہیں، اکنامک ان کی ٹوٹی بکھری ہوئی، نہ وہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، نہ ٹورسٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے. چنا تو اس ملک کو لڑنے کے لیے، کبھی چائنا کو نہیں چنا کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے. رشیا میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو، دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو. 3 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً، 3.5 کروڑ کے آس پاس، اور دکھایا 20 سال جمایا اپنے قدم، اور اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر واپس نکلا بھی. خوب پیسے بھی وہاں بہایا، خوب وہاں پر اسلحے بھی بیچا، اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا، دوسروں کی موت بھی دیکھا، خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گیا. لوگ الگ الگ اب داستانیں بتا رہے ہوں گے، ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف ہے، آج کل اسی میں مصروف ہے. اب یہاں کیا خطرہ ہے؟ الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں، میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے. ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چیخنے اور چلانے والے ہیں. خون کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ، بزدلی نہیں آئے گی. لیکن بات تجزیے کی کہہ رہا ہوں، چھوٹا ملک، بہت بڑی طاقت، مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا. اور خود اکیلا بھی نہیں، نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً 40 کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں. مارا بھی، توڑا بھی، ختم بھی کیا. 20 سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک. بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چرانے کے لیے، تیل چرانے کے لیے ہوئی، یہاں کیا چرانے کے لیے آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چرانے آئے تھے؟ عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے. دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانے. یہاں کیا تھا تمہارا؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتاتا ہوں. وہ بہت بڑا سپر پاور، وہ بہت بڑی طاقت، اور ایک بہت چھوٹا سا ملک. تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا. خیر ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں. کس بات پر؟ کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو. وہ تو پاکستان انہوں نے منع کیا. یہی ایک وجہ تھی جنگ کی. بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو. امریکہ اتر پڑا، مارا. 14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا. کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا. پاکستان میں مارا گیا. تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں. نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں، لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ ٹینشن اس بات کا ہے۔ اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے۔ یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے۔ اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے۔ تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے، محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے، نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہو۔ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے، جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے، یہ ہماری بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے میری تو سبسکرائب ضرور کرنا، اور اس کا اوریجنل ویڈیو لنک میں دیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، ہو سکے تو وہی سے دیکھیں۔ خدا حافظ۔